وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول، درس کا نمبر 21-35. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال فالحق والحق اقول. کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں. لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 1. سورہ زمر سامعین کرام مکی صورت ہے اور تقریباً ابتدائی دور کی ہے. تقریباً 5 نبوی آپ لگا سکتے ہیں، اور وہی بنیادی باتیں، توحید، رسالت اور آخرت. اور اگر میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سنا دوں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ کی عطا سے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے، العزیز غالب، حکیم دانا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کر دو. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی دوسرے دوست بنا رکھے ہیں یا سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. یعنی ہم تو اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف من ہوا کذاب کاذب کفار.
اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا یا منکر حق ہو۔ 3 آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا۔ دیکھیں بات تو بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی، ہمارے اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے، اور اسی بات کو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ ہم جو زندگی ہمیں اللہ کی مرضی سے گزارنی چاہیے تھی وہ ہم اپنی مرضی سے گزار کر اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں، جو کچھ بھی ہے لیکن حقیقت ایک ہے۔ تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں، اور بنیادی طور پہ ایک میں مضمون آپ کو اگر اللہ کی عطا سے اور اس کی رضا سے آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی ہم نے تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دنیا ہی کی کامیابی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہر شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ مختصر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہر شخص دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے، جبکہ یہ بات تو گمراہی پر مشتمل ہے، جھوٹ ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ورنہ تو قارون کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط پہلوانوں کی جماعت درکار ہوتی تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ تو چابیاں آپ دیکھ لیں، ایک چابی یہاں تو آپ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 40 کلو وزن تو ایک جوان اٹھا سکتا ہے، 40 کلو، تو 40 کلو سونا اگر آپ لگا لیں، چلیں کرنسی کو چھوڑ دیں، سونا لگا لیں، ہیرے جواہرات لگا لیں، 40 کلو اگر ہو گئے تو وہ ایک آدمی اٹھا لے گا۔ یہاں تو ایک مزدور جو ہے 80 کلو کی بوری اٹھا لیتا ہے عام طور پہ۔ یہ آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں، سبزی منڈی میں آتی ہیں، آلو کی بوریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ 80 کلو کی ہوتی ہے، 2 من۔ تو چلے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ مضبوط جوان، تو 2 من جو ہے، 2 من سونا آپ لگا لیں۔ اب وہ ایک جماعت ہونی چاہیے تھی، صرف چابیاں کا وزن اتنا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات؟ خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ اس کے لیے اب وہ یعنی ایک، میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک آدمی 2 من چابیاں اٹھا سکتا تھا، 2 من چابیاں، سونا نہیں کہہ رہا ہوں۔ مطلب اب چابی کا کتنا وزن ہوگا؟ کلو میں آپ لگا لیں، اس زمانے کی چابیاں جو بھی تھیں، 20 چابیاں لگا لیں، 20 چابیاں کلو میں، 20 چابیاں تو 40 کلو میں جو ہے 800 کلو، اور 80 کلو میں جو ہے وہ 1600 کلو کی چابیاں۔ یہ میں دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور یہ ہو سکتا ہے آپ پہ بھی یہ بات بار گزرے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر دنیا کی کامیابی حقیقت ہوتی تو قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس زمانے میں بھی شاید مشکل ہے، کیونکہ یہاں بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس پہ بحث ہی نہیں کرتے، لیکن اتنے خزانے کا مالک جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، اور وہ دھستا جا رہا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں آیا۔ دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دنیا کو آپ دیکھ لیں، دنیا کی آپ کی نظر میں کیا کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں مومن کی نظر میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ان سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا فلاں،
صحابی کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو اے فلاں تم نے کیسے صبح کی، کس حالت میں صبح کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصبحت بالایمان، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان سے پوچھا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی تم کیسے کہتے ہو کہ میں ایمان کی حالت میں، کیونکہ ایمان تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس نے کہا حضور جب میں بازار جاتا ہوں تو مجھے جو بھی وہاں ہوتا ہے ان کے ماتھے پر جنتی اور دوزخی مجھے صاف نظر آ جاتا ہے، اور مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ حضور نے پھر ان کے ایمان کی تصدیق کی۔ تو پہلی بات پہ تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو دوسری علامت انہوں نے بتائی کہ مٹی اور سونا ایک برابر ہے، یہ مومن تھے، صاحب ایمان لوگ تھے۔ تو ہمارا جو ہے وہ حال بالکل بدل چکا ہے، ہمارے نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں، ہماری زندگی کی فیصلوں کی بنیاد دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اخروی مفاد کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ اخروی یعنی آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو، رتی برابر ایمان نہیں ہے آخرت پر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، اور وہ دھوکے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ دین کو ہم سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی دین کی حقیقت کو، کہ دین کی حقیقت کیا ہے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب یہ 3 آیات ہیں، سارا دین اس میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، لیکن ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، الفاظ کا ترجمہ ہو بس۔ اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سارا دین جو ہے یہ 3 آیاتوں میں موجود ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال میں تو بتانا ہے میں نے، اور تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ اس میں سارا دین موجود ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہی میں آپ کے لیے بیان کر رہا تھا جو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کی کامیابی کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخرت اخروی لحاظ سے۔ دنیا چھن جائے، آخرت مل جائے، آپ کامیاب ہیں۔ آخرت فراموش کر دیں، آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں، ساری دنیا کے اکیلے بادشاہ بن جائیں، تو آپ ناکام ہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو غور سے کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دنیا کے لیے نہیں بنایا، ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے تو بیان کرنا ہے نا۔ اچھا، اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ، آخرت میں اللہ ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب اور اللہ کی ملاقات۔ یا تو ہم بخشے جائیں گے یا عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو اب بخشش کیسے ہوگی؟ تھوڑا سا دیکھیں، میں آسان کرتا ہوں مضمون کو۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو اب شدید عذاب سے ہمیں بچنا ہے اگر کوئی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے شدید عذاب سے بچیں گے کیسے، اور اللہ کی بخشش، اللہ سے اپنی بخشش کیسے کروائیں گے؟ یہ دونوں کام ہم نے دنیا میں کروانے ہیں۔ اگر بخشش ہو گئی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے،
اور اگر بخشش نہیں ہوئی تو پھر دوزخ میں جانا ہوگا۔ بات صاف ہے نا؟ نہ سمجھ میں آنے والی تو بات میں آپ کو نہیں کہتا نا، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آنے والی بات کہوں۔ تو اب دوزخ و جنت کی بات کر لیتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آخرت میں دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ جن کی بخشش ہوگی، اور دوسرے لوگ جن کی بخشش نہیں ہوگی تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دونوں آیات دیکھیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے قرآن کے مطابق ہی، قرآن اور حدیث اس کے مطابق، اس سے میں باہر نہیں نکلتا کبھی بھی۔ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آج کا جو مضمون ہے، اس میں جو میں نے ابھی بنیادی بات کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بخشش کا مستحق بننا ہے، یعنی آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ لہم مغفرتم واجر کبیر، یہ میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیت سنائی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرتم واجر کبیر۔ سبحان اللہ، جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب وہ دیکھیں، مغفرت اور اجر کبیر، جنت دونوں آ گئی نا اس ایک آیت میں۔ کب بخشش کب ہوگی، اجر کبیر کیسے ملے گا؟ آپ اللہ سے بن دیکھے ڈرے، خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں آج مسلمان امت سب کے سب، ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں دنیا کے رنگ میں اپنے آپ کو ہم نے رنگ لیا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا، صبح دنیا اور شام دنیا، ساری سوچیں ہماری دنیا کے بارے میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں۔ میں تو آپ سے کوئی دور دراز باتیں تو نہیں کر رہا، کہیں اور کی باتیں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں دنیا کی، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھیں، کن چیزوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں دنیا پر، کون سی چیزوں کا غم ہوتا ہے دنیا کے نقصان پہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دنیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ بعض اوقات دعائیں آتی ہیں، ساری دعائیں یہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ ارے بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں بچائے؟ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو آزمائش، دعا یہ کریں کہ آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے، شکر کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یعنی میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر بخشش انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ بات نوٹ کریں، دنیا میں جب آتا ہے تو یہ دو راستوں میں سے ایک راستے پر ضرور چلنا ہوتا ہے اسے، یا تو بخشش کا راستہ ہے اور یا جہنم کا راستہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں الفاظ چینج کر دوں آپ کی آسانی کے لیے، اس کے سامنے انسان جب ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے، بالغ باشعور ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس پر غور تو نہیں کرتے، اندھا دھند طریقے سے ہم دنیا کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا آپ کے۔ ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرتے ہو، اطاعت کا رویہ اختیار کرتے ہو، تو میں تم سے راضی ہوں گا، یرضہ لکم۔ اور اگر انکار کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے کی قوم، یعنی انکار کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا۔
فإن اللہ لا يرضى عن القوم الكافرین، جو اللہ کی رضا سے انکار کر دے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ دو راستے، رضا اور ناراضگی کا۔ ہم لوگ اللہ کی ناراضگی، یعنی ہم نے دیکھیں ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی ذمہ داری، اس کے ذمہ دار ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا انہم الا کالانعام، جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مثال جانوروں کی سی بھی ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، ام تحسب انہم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے یہ لوگ جو ہیں یا سنتے ہیں دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال جو ہے جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اپنا کام کر رہے ہیں، گائے دودھ دے رہی ہے، مٹن کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، اس کا دودھ بھی پی رہے ہیں، بکری کا۔ اللہ، اونٹ سواری کا کام کر رہے ہیں، بیل سے اپنے کام لے رہے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری جو بھی ہے، تو یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام نہیں کر رہے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ اطاعت۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد صرف میری عبادت سے پورا ہوتا ہے۔ ترجمہ میں نے تھوڑا سا مختلف کیا ہے اور اللہ کی عطا سے کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر، عبادت کے راستے پر آپ چلیں گے، اطاعت کے راستے پر چلیں گے۔ اطاعت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ کی ملاقات، ہماری اللہ کی ملاقات جنت میں ڈن ہے۔ تو سوچے اس بات پہ، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، آپ اس بات پہ سوچیں۔ یہ 3 آیات ہیں، اس میں بڑے پرزور طریقے، ذرا منفرد انداز ہے کیونکہ ہر ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی اطاعت کرو اور زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو جائیں۔ اب میری اتنی لمبی چوڑی جو تقریر ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 99% لوگوں کو دل پہ نہیں لگی ہوگی، سمجھ میں نہیں آتی ہماری۔ دیکھیں، انسان جب سو رہا ہو تو اس کو کوئی بھی اس کے پاس بیٹھ کر جو بھی بات کرے گا تو وہ تو سو رہا ہے، اس کو تو سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اس قرآن میں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ ان هو الا اساطیر الاولین، کافر یہ کہتے تھے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں نا، قصص الانبیاء موجود ہیں، بڑی کتاب ہے، لکھی گئی ہے، لیکن کیا ہے، کچھ اسرائیلیات سے جو قرآن میں ہے وہ لے لیا ہے اور پھر تفصیلات اسرائیلیات سے لے لی ہیں، پیغمبروں پہ الزام تراشی اور ایک واقعہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی فلمیں بنتی ہیں، جتنے بھی واقعات آتے ہیں، تو زیادہ تر واقعات اس میں اسرائیلیات سے لیے گئے ہیں، اور وہ تو
مخرب الاخلاق قوم ہے، اپنے نبیوں پر جھوٹے الزامات لگائے، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادت کی میں بات کر رہا تھا، سورہ زمر کی بات ہو رہی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب الفاظ مختلف ہیں، بات تو ایک ہے کہ تم نے اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، زندگی کا طریقہ صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ دین مطلب ضابطہ، قانون، جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں اس کو، یعنی جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ دین کہلاتا ہے، قانون کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا قانون، دیکھیں ہم نے اپنے وہ بنائے ہوئے نا اپنے مزاج، ہم نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے، ہماری اپنی ایک انا ہے، ہمارا مزاج ہے، ہمارا اپنا رنگ ہے۔ ہم نے تو اللہ کے رنگ کو چڑھانا تھا، ہم نے تو رسول کے رنگ کو لینا تھا۔ آپ دیکھ لیں ہمارا اپنا رنگ ہے، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کا مزاج پتہ ہوتا ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کا مزاج پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات دونوں کمپرومائز نہیں کرتے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اپنی رنگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ساری زندگی بیوی سمجھاتی رہتی ہے، ظاہر ہے کہ بیوی شوہر کو اپنے ڈھب پہ لانا چاہتی ہے، شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرے مزاج کو سمجھو، تو وہ ہوتا تو نہیں ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ساری زندگی ہم میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے سے شکوے شکایت، بوڑھے ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت چن لگی رہتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ اللہ کے رنگ کو چھوڑ دیں تو پھر آپ پر اپنا ایک رنگ ہوگا، نفس آپ پر غالب ہوگا اور آپ کا ساتھی شیطان ہوگا، وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔ بہرحال سورہ زمر ہے، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں عبادت ایک لفظ ہے، عبادت، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ایک جملہ ہے لیکن یہ بہت گہرا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، خالص مخلص، خالص طور پر اللہ ہی کی تم نے بات ماننی ہے۔ اور یہی اطاعت میں کمال ہے، انسان کو کمال حاصل ہوا کب؟ جب یہ بندگی میں کمال حاصل کرے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں مختصر بات ہے لیکن آپ اس کو نوٹ کریں۔ اللہ کی جو بندگی ہے تو کمال آپ نے اس میں حاصل کرنا ہے، کامل بندگی، مخلصا لہ الدین، دین اللہ کے لیے، یعنی طریقے زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، غیر اللہ کی بات نہ مانو۔ غیر اللہ میں نفس ہے آپ کا، آپ کی شیطانی جو وسوسات ہیں وہ ہیں، باہر معاشرہ ہے، شیطانی معاشرہ ہے اس وقت ہمارے اندر اور باہر، شیطانی لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں۔ شیطانی صفت کیا ہے؟ نافرمانی۔ ایک جرم تھا، نافرمان نکلا، ایک جرم تھا اس نے تکبر کیا۔ یہ دونوں ہم میں موجود ہیں، ہم لوگ متکبر ہیں، ہم لوگ، شیطان ہمارا ساتھی ہے اور ہم شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب کفار۔ دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔